اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آئندہ جو آنے والی آیات ہے آیت نمبر 80، اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ربط بیان کیا جائے گا۔ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط، یہود کے یہ تینوں طبقے، پیچھے 3 طبقوں کا تذکرہ ہوا تھا یہود کے۔ ایک طبقہ تو تھا کہ جو عوام ہے، اگرچہ پڑھے لکھے ہیں لیکن عوام ہے، اور دوسرا طبقہ تھا کہ جو بالکل ان پڑھ ہے، کتاب کا علم، تورات کا علم ذرا بھی ان کے پاس نہیں ہے، امی انہیں کہا جاتا ہے۔ اور ان کا تیسرا طبقہ تھا کہ جو یہود کے علماء تھے۔ یہ تینوں طبقوں کا تذکرہ پیچھے ہوا، تو کہتے ہیں کہ یہود کے یہ تینوں طبقے اپنی بد کرداری اور بدعملی کے باوجود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ان کو جہنم میں داخل بھی کیا گیا تو وہ چند دنوں میں چھوٹ جائیں گے۔ ان کے اس دعوے کی وجہ ان کا یہ زعم تھا، یعنی یہ گمان تھا کہ دین موسوی منسوخ نہیں ہوا، لہٰذا وہ مومن ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار سے کافر نہیں ہوئے۔ لہٰذا اگر کسی نافرمانی کے سبب سے دوزخ میں چلے بھی گئے تو بالآخر نکال لیے جائیں گے، کیونکہ ایمان کا بدلہ تو جنت ہی میں ملے گا۔ لیکن چونکہ دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، یعنی کہ دین موسوی ہمیشہ رہے گا، یہ دعویٰ خود غلط ہے، لہٰذا ان 2 رسولوں کی نبوت کے انکار کے سبب سے وہ کافر ہوئے، اور کافروں کے لیے کچھ دنوں بعد دوزخ سے رہائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں عہد سے تعبیر کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ الا ایام اب اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، البتہ کچھ برے اعمال کے گناہ گار بھی ہے، اس لیے اول تو امید ہے کہ پہلی ہی دفعہ میں ہمیں جنت مل جائے گی، اور آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ ہم کو ہرگز نہیں چھوئے گی۔ ہاں مگر ہمارے کچھ گناہ بھی ہیں جن کی وجہ سے اگر سزا ہوئی تو بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے جواب میں ان سے یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے حق تعالی سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے معاہدہ کے خلاف نہ کریں گے، یا معاہدہ نہیں لیا بلکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا رہے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ کافر بننے کے لیے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری نہیں ہے۔ دین کے کسی ایک جز کا انکار کر دینے سے بھی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چونکہ یہ جو یہودی تھے
انہوں نے حضرت عیسیٰ ان کو کافر کہا گیا، کلام کو مانتے تھے، ان کو نبی تسلیم کرتے تھے۔ مذکورہ بالا رد کے بعد ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں جس کی روح سے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃً جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، تو فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ سو وہی ہے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ وہی ہے جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو آیات کی تفسیر یہ ہے کہ اے یہودیوں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ چند روز کے سوا تم کو آتش دوزخ نہیں لگے گی، یعنی دوزخ کی آگ تمہیں نہیں چھوئے گی، تمہارا یہ دعویٰ ہے۔ کیوں نہیں لگے گی؟ بلکہ تم کو ابد الآباد تک اس میں رہنا ضروری ہے، ہمیشہ کے لیے تمہیں اس میں رہنا، دوزخ کی آگ میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص کفر کا گناہ کرتا رہے اور اس کی خطا و قصور اس کا اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں بھی یہاں تک کہ دل میں بھی نیکی اور ایمان کا اثر تک نہ رہے، اور اے یہودیوں تمہارے کفر کا بھی یہی حال ہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگ اہل جنت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جانے کا اور جہنم میں جانے کا۔ اب اگلی آیت کا ان پچھلی آیات کے ساتھ ربط، مذکورہ بالا ان کی کچھ کفریات ذکر کرتے ہیں، کچھ گناہ بھی ہے اور کچھ کفریات کی باتیں ہیں، کفریات تذکرہ بھی آگے ہوتا ہے۔ ان کی پہلی بدعملی کہ اللہ تعالیٰ سے بدعہدی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے، وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو گے مگر اللہ کی، اور اس کے ساتھ یہ بھی عہد تھا کہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا اور قرابت والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور اس کے ساتھ یہ بھی عہد تھا وقولوا للناس حسنا، اور کہو سب لوگوں سے اچھی بات، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عہد تھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ اب اس آیت کی تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے تورات میں بنی اسرائیل سے قول و قرار کہ عبادت مت کرنا کسی کی سوائے اللہ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی اور یتیموں کی بھی
اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے جب کوئی بات کہنا ہو تو اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور نماز کی پابندی رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ یہ اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا ان بنی اسرائیلیوں سے۔ پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے، سوائے تم میں سے گنتی کی چند لوگوں کے، یعنی گنتی کے چند لوگ تھے جنہوں نے اس اقرار کو پورا کیا، عہد کو پورا کیا۔ اور تمہاری تو معمول کی عادت ہے کہ تم اقرار کر کے پھر جاتے ہو۔ یہ گنتی کے چند لوگ وہ ہیں جو تورات کے پورے پابند رہے، اسلام لانے سے قبل موسوی شریعت کے پابند رہے، اور اسلام لانے کے بعد شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو گئے۔ اب اگلی آیت کا اس پچھلی آیت کے ساتھ ربط کہ مذکورہ عہد ہی کا ایک حصہ یہ بھی تھا، یہ بھی ان سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا، کیا وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ نہ بہاؤ گے خون آپس کے، اور ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے۔ اب یہ عہد لیا تھا اللہ رب العزت نے ان سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، اس عہد کا اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم مانتے ہو، یعنی اس عہد کو تسلیم بھی کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی مت کرنا، اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، یعنی کسی کو آزار پہنچا کر تکلیف دے کر اتنا تنگ مت کرنا کہ وہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے، وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اتنا تنگ نہ کرنا کسی کو۔ پھر ہمارے اس اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اپنے اقرار و عہد کرنے کو تم مانتے بھی ہو۔ ربط اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے۔ پہلا حکم تھا کہ قتل نہ کرنا، دوسرا حکم یہ تھا اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا، سوم اپنی قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھے تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا۔ یہ 3 عہد تھے، ان سے اللہ رب العزت نے لیے تھے۔ تو ان لوگوں نے پہلے 2 حکموں کو تو چھوڑ دیا، یعنی قتل نہ کرنا اور ترک وطن نہ کرانا، ان 2 حکموں کو تو چھوڑ دیا، اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے، یعنی اگر کوئی قیدی ہو جاتا تو ان کو چھڑاتے تھے۔ اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ اہل مدینہ میں 2 قومیں تھیں، اوس اور خزرج، یہ 2 قومیں تھیں اہل مدینہ میں، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی، دشمنی رہتی تھی، اور کبھی کبھی جنگ کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھی۔ اوس اور بنو قریظہ کی باہم دوستی تھی، یہ آپس میں دوست تھے، دوستانہ تعلق تھا آپس میں، جبکہ خزرج اور بنو نذیر میں باہم یارانہ تھا، ان کا آپس میں یارانہ تعلق تھا۔ جب اوس اور خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرف داری کرتے۔ تو جہاں اوس و خزرج مارے جاتے اور جلا وطن ہوتے تو ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی، اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا، اور ایسا ہی بالعکس، یعنی بنو نذیر کے قتل و اخراج میں بنو قریظہ کا بھی ہاتھ ہوتا تھا۔ البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے، اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو،
تو اس کو جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا یعنی قیدی کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے، اور اگر کوئی قتل و قتال میں معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا کہ بھئی قتل کیوں کرتے ہو ایک دوسرے کو، ان کے مددگار کیوں بنتے ہو جو آپ کے قبیلے والے کو قتل کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے عار آتی ہے، شرم آتی ہے کہ دوستوں کا ساتھ نہ دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی اور ان کی حیلہ سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد عہد شکنی پر ملامت و شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی صراحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، کہ قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ہو کچھ لوگوں کو اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، امداد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہی آئے تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا ترک وطن کرانا بھی، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پس تم مانتے ہو بعض کتاب کو اور انکار کرتے ہو بعض کا، بعض کا انکار کرتے ہو اور بعض کو مانتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، سو نہیں سزا ان کی جو کرتا ہے یہ کام تم میں سے، الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی حیات دنیاوی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ پھر اس صریح اقرار کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ تم ہی لوگ ہو کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلہ میں ان کی مخالف قوموں یعنی اوس و خزرج کی امداد کرتے ہو، گناہ کے ساتھ کہ حکم الہی کی خلاف ورزی کر کے حق اللہ کو ضائع کرتے ہو، اللہ کے حق کو ضائع کرتے ہو، اور ظلم کے ساتھ کہ دوسروں کو ایذار پہنچا کر حق العباد ضائع کرتے ہو۔ سو ان دونوں حکموں کو تو یوں غارت کیا، اور ایک تیسرا حکم جو آسان سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ فدیہ دے کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ قتل تو بڑی بات ہے، تم کو تو ان کا ترک وطن کرا دینا بھی ممنوع و حرام ہے، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں تو یہ بھی حکم تھا کہ بھئی ان کو ان کے وطنوں سے نکالنے پر ان کو مجبور نہیں کرنا، اور تم وہ بھی کرتے ہو۔ کیا تو بس یوں کہو کہ کتاب یعنی تورات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے، کہ دو چیزوں کا انکار کر دیا اور ایک کو مان لیا۔ ایسی شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے اور کیا سزا ہو سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں، اور قیامت کے دن بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے برے اعمال سے کچھ بھی بے خبر نہیں ہے۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی کا وقوع اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
رسول اللہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنو قریظہ قتل و قید کیے گئے اور بنو نذیر ملک شام کی طرف بڑی ذلت و خواری کے ساتھ نکال دیے گئے۔ یہ تو دنیاوی سزا تھی جو